تاریخ اسلام ایک نظر میں چوتھا حصہ۔ چوتھا حصہ بیداری کا دور ہے، اور اس دور میں مسلمان بیدار ہوئے، آزادیاں حاصل کیں، لیکن آزادیوں کے بعد مسلمانوں کے اندر خالص اسلامی بیداری پیدا نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ہر مسلم ملک کے اندر لبرل ڈیموکریسی ہے، بینکاری ہے، سودی بینکاری ہے، عورتوں کی صورتحال اسلامی نہیں ہے، عورتیں دین سے کسی نہ کسی حد تک آزاد ہیں۔ تو یعنی فکری محکومی بھی ہے مغرب کی ابھی تک، لیکن اسلامی بیداری بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ملی جلی کیفیت ہے۔ مجموعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بے خوف ہو جانا چاہیے، ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دین آگے بڑھ رہا ہے۔ 1950 سے لے کر اب تک کی صورتحال یہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے ہم زوال کے اسباب پڑھیں گے کہ یہ زوال آیا کیوں ہے، کیونکہ زوال کے اسباب پڑھیں گے تو پھر ہمیں حالات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اب صورتحال ہے کیسی۔ تو جو زوال ہوا ہے نا، وہ سب سے پہلا زوال مذہبی زوال ہے کہ مسلمانوں کے عقائد میں کمزوری پیدا ہوئی، صوفیہ اور عوام جاہل ہو گئے، اور شرک اور بدعات کی رسومات پیدا ہو گئیں۔ مقامی جو تہذیبیں تھیں، مثلا مسلمان ہندوستان میں رہتے تو ہندوؤں کے اثرات تھے، اور پھر بیرونی اثرات بھی پیدا ہوئے۔ یہ مذہبی علم اور مذہبی جذبہ اور مذہبی ایمان یہ کمزور ہوا۔ تزکیہ نفس کو دیکھیں تو روحانیت مسلمانوں میں کمزور ہے۔ نماز روزہ پڑھنے والے مسلمان بہت تھوڑے ہیں، 5% ہوں گے شاید، 100 میں سے 5%۔ مادہ پرستی عام ہے، دنیا پرستی عام ہے، آخرت کو پسند کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ اخلاقی صورتحال دیکھیں تو پیٹ اور شرمگاہ کی مشاغل یہ عام ہے مسلمانوں کے اندر، شراب نوشی بھی پیدا ہو گئی ہے، گندی فلمیں گھر گھر چلتی ہیں۔ گندی فلموں سے مراد غیر اسلامی، زن اور شو کا اختلاط، یعنی غیر محرم مرد غیر محرم عورت وہ مل بیٹھتے ہیں۔ جو اسلامی طریقہ کار تھا کہ مرد مردانہ الگ ہو، زنانہ الگ ہو، وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اسلام ایک رواجی مذہب بن گیا، جیسے دوسرے رواجی مذہب تھے، یہ بھی ایک رواجی مذہب بن گیا ہے۔ جو اسلام کی روح تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ہر شعبے میں ختم ہوئی، حتیٰ کہ وراثت کا قانون جو اسلامی قانون تھا، جس میں بیٹوں بیٹیوں ماؤں بہنوں سب کو حصہ ملتا تھا، وہ بھی کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے، بیٹیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے۔ علمی اسباب دیکھیں تو جمود پیدا ہو گیا ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے علمی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، دینی علوم میں اجتہاد کا خاتمہ ہے، تقلید اور جدت اور اجتہاد سے علیحدگی پیدا ہو گئی ہے۔ ادبی علوم دیکھیں تو عربی زبان پسپا ہو گئی ہے، مقامی زبانیں غالب آ گئی ہیں، اردو ہے، فارسی ہے، ترکی ہے، عربی زبان کمزور ہو گئی ہے۔ عقلی علوم دیکھیں تو آخری مفکر ابن خلدون تھے، ابن خلدون کو گزرے ہوئے تو 5-7 صدیاں ہو گئی ہیں۔ سائنسی علوم کو دیکھیں تو جو مادی ضروریات تھیں، موٹی موٹی ضروریات وہ تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جدت
اجتہاد کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ نیم سائنسی علوم کے اندر سیر و سیاحت ایک اہم علم تھا، مسلمانوں کے اندر یہ بھی کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ جب تک سیر و سیاحت نہ ہو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دوسری قومیں ہم سے آگے ہیں۔ اگر ہم سیاسی اسباب دیکھیں تو اللہ کی جو حاکمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اکثر ممالک کے اندر۔ لبرل ڈیموکریسی یا آئین اور قانون جو ہے وہ انسانی حقوق پر مبنی ہے۔ خلافت اور امارت کا سقوط ہو گیا ہے، لادین جمہوریت کا سیل رواں ہے ہر ملک کے اندر، کہ جہاں پر میڈیا آزاد ہے، فحاشی آزاد ہے، سیکولرزم آزاد ہے، لادین سیاستدان ہیں، لادین سیاسی پارٹی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہیں۔ شریعت کا نظام اکثر ممالک میں رائج نہیں ہے، سیکولرزم یا سافٹ شکل میں ہے یا ہارڈ شکل میں ہے۔ عدالتیں، انتظامی ادارے، فوجی ادارے، پارلیمانی ادارے، یہ سارے دین سے علیحدگی پر مبنی نظر آتے ہیں۔ امراء اور علماء دیکھیں اکثر خواہش پرست ہیں، پیٹ پرست ہیں، وظیفہ خوار ہیں، درباری علماء ہیں، نفس پرستی عام ہے، باہمی تکفیر، فرقہ واریت، جہالت یہ عام ہے۔ صوفیاء کو دیکھیں تو وہ جاہل ہیں، مقامی تہذیبوں سے متاثر ہیں۔ مسلمانوں کے آخری دور کی فتوحات دیکھیں تو وہ شہرت اور ناموری پر مبنی ہیں، دین کی خاطر نہیں ہیں۔ ملک گیری کے تحت وہ لڑائی بھڑائی کرتے ہیں، جنگ و جدل کرتے ہیں۔ بھاڑے کے ٹٹو ہیں۔ بھاڑے کے ٹٹو کا مطلب یہ ہے کہ انگریز یہاں پر آئے، انہوں نے کہا جی آپ مسلمان آپ ہماری فوج میں آ جائیں۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے ماتحت ان کی فوجوں میں ملازمتیں اختیار کی۔ وہ یہاں سے مسلمان فوجی بھر بھر کر لے گئے اور مصر میں جا کر مسلمان فوجیوں سے لڑایا انہیں۔ وہاں کے جو مقامی فوجی تھے وہ فرانس کی طرف سے تھے، یہاں کے جو مسلمان فوجی تھے وہ برطانیہ کی طرف سے تھے۔ یعنی روزی حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کی خاطر جانیں دینے لگ گئے اور اپنے مسلمانوں سے لڑنے لگ گئے۔ تو یہ مسلمانوں کی صورتحال ایسی پیدا ہوئی جو 14 صدیوں میں نہیں نظر آتی، پچھلی ساری صدیوں میں یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو کہاں جہاد فی سبیل اللہ اور کہاں کافر کی ماتحتی میں لڑنا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنا، یہ صورتحال پیدا۔ اگر ہم تہذیبی اسباب دیکھیں تو سب سے پہلا نمبر تعلیم کا آتا ہے۔ اب جو تعلیم ہے نا وہ فقط حیوانی زندگی کے لیے ہے، دین، اخلاق، ایمان، آخرت کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ انگریزی تہذیب سے مرغوبیت ہے، الحاد اور فاتح تہذیب سے اثر پذیری ہے۔ معیشت کو دیکھیں تو سود عام ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، غربت، افلاس، خط غربت سے نیچے کی زندگی ہے بہت سارے طبقے کی، غیر اسلامی معیشت ہے، معاشی عدم استحکام ہے، ملکی سطح پر بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں پر دباؤ ہوتا ہے، مسلمان اپنی پالیسیوں میں آزاد نہیں ہوتے۔ عورتیں جو ہیں وہ دین اسلام سے کافی حد تک آزاد ہیں، بعض اوقات انہیں مظلوم ظاہر کیا جاتا ہے اور فرضی مظالم کی داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ عورتوں کو گھروں سے نکالنے کی مہم ہے۔ مغربی لوگ، مغرب پسند لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں گھروں سے نکلیں باہر، معاش میں مردوں کے برابر ہوں، کعبہ گری پیدا ہو گئی ہے، رقص اور موسیقی عام ہو گئی ہے، پردہ صرف 5% خواتین تک محدود ہو گیا ہے۔ تہذیب، ثقافت دیکھیں تو فرنگیت نظر آتی ہے، انگریزی لباس، انگریزی طرز کی زندگی، انگریزی حلیہ، ترکی میں، انڈونیشیا میں، مصر کے اندر یہ زیادہ ہے۔ ترکی کے اندر لگتا نہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسی طرح مصر ہے، اسی طرح انڈونیشیا ہے۔
قانون دیکھیں تو انگریزی قانون یا فرانسیسی قانون یا مغربی قوانین مختلف ملکوں میں عام ہیں. مغربی لادین نظام تعلیم ہے، مغربی معیشت ہے، مغربی معاشرت ہے، مغربی سیاست ہے، مغربی افکار ہیں. فنون لطیفہ کے اندر بھی مغربی اثرات غالب ہیں. قومی اور عالمی اسباب دیکھیں تو مسلمانوں میں نئے فرقے پیدا ہو گئے جو فلسفے اور علم کلام کے اثرات کے تحت ہیں. ملحدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اقلیت پسند مفکرین ہیں، اشتراکیت پسند مفکرین ہیں، منکرین حدیث ہیں، سیاسی دھڑے بازی ہے، قادیانیت اور بہائیت کے خنجر جو ہیں یہ مسلمانوں کے سینے میں گھونپے ہوئے ہیں. سیکولرزم ہے، شعوبیت ہے. شعوبیت کا مطلب ہے کہ لسانیت، عصبیت، صوبائیت، ذات پات، رنگ، نسل، زبان، یہ جو تعصبات ہیں نا اسے شعوبیت کہتے ہیں. باطنیت یعنی دین اسلام کی جو سلف صالحین والی جو تعبیر ہے اس کو ختم کر کے باطنی تعویلیں کی جاتی ہیں. غالی صوفیت عام ہو گئی ہے. اسرائیلیات یعنی ضعیف روایات، مذہبی تعصبات، قدیم مصری فارسی تہذیبوں کے احیاء کی کوشش ہو رہی ہے. مصری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہمیں اس دور پر فخر ہے. مسلمانوں کا جو دور آیا ہے یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا دور ہے. فارسی بھی ایسے کہتے ہیں. اور عربی اور اردو زبان، عربی مغلوب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اردو زبان پر بھی حملے ہو رہے ہیں. اردو کی بجائے انگریزی تعلیم کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے. اگر ہم دفاع کو دیکھیں تو اکثر ممالک کا دفاع مایوس کن ہے. بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ اگر انہیں لڑنا پڑ جائے تو وہ لڑ نہیں سکتے. جیسے سعودی عرب ہے. جب صدام حسین نے کویت پر قبضہ کیا تو سعودی عرب نے اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو بلا لیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. سائنسی علوم سے غفلت ہے. دفاع کے میدان میں سائنسی علوم سے غفلت ہے. سیاسی اور عسکری اتحاد کمزور ہے. مسلمان آپس میں اتحاد نہیں کرتے، نہ سیاسی کرتے ہیں نہ عسکری کرتے ہیں تاکہ غیر مسلموں سے بچ سکیں. داخلی طور پر مخالف عوامل ہیں جیسے لسانیت، فرقہ واریت، علاقائیت، صوبائیت، خانہ جنگی، بڑی طاقتوں کی مداخلت، قومیت، ملک پرستی. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر عام ہیں. اور اگر خارجی مخالف عوامل دیکھیں تو اشتراکیت، قومیت، تنصیر یعنی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی تحریک، مسئلہ فلسطین، فلپائن کے مسلمانوں کی صورتحال کمزور ہے، کشمیر کے مسلمان، افغانستان ایک بڑے عرصے تک خرابی کا شکار رہا. بہت سارے علاقوں کی جو اقلیات ہیں مسلمانوں کی اقلیات، روس کے اندر، چین کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر مشکلات کا شکار ہیں. لیکن کچھ مثبت نکات بھی ہیں. مثلا مسلمان ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا اللہ، رسول، قرآن، حج، ان کی عربی زبان ایک ہے، ان کی تاریخ ایک ہے. مسلمانوں کے اندر مذہبی شعور ابھی تک موجود ہے، ختم نہیں ہو سکا. مادی پہلو دیکھیں تو تیل کی دنیا عالم اسلام کے پاس ہے اور دنیا کے قلب میں مسلمانوں کا علاقہ ہے سارے کا سارا. اور اگر دینی تحریکیں دیکھیں تو یہاں بہت ساری تحریکیں پیدا ہوئیں. جس علاقے میں دینی تحریک پیدا ہوئی وہاں کا علاقہ کافی حد تک سدھر گیا ہے. جیسے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، مہدی سوڈانی، جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، سنوسی، رابطہ عالم اسلامی، عالمی سربراہی کانفرنس. قدیم جامعات کا کردار بڑا اچھا ہے، جیسے جامعہ ازہر مصر کا، جامعہ قزوین فاس کا علاقہ ہے، یہ مراکش موریتانیہ کے علاقے میں ہے. جامعہ زیتونیہ شمالی افریقہ کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے. جامعہ قیروان تیونس کا ہے. شاہ ولی اللہ کا مدرسہ،
ان قدیم جامعات نے اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اب کچھ بیداری کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، مدارس کا ایک جال بچھ گیا ہے، پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا۔ مغرب پسندوں کے مقابلے میں دین پسند طبقہ مضبوط ہو رہا ہے، میڈیا میں بھی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، رسائل اور جرائد بڑے اچھے پیدا ہو گئے ہیں، علمی بیداری پیدا ہو رہی ہے، دین کے ہر شعبے میں علمی تحقیقات ہو رہی ہیں، لوگ اب خوشی غمی میں اسلام کو پسند کرتے ہیں، شرعی لباس کا اہتمام بھی پیدا ہو رہا ہے، مسجدوں کی آباد کاری بڑھتی جا رہی ہے، شرکیات اور رسومات کا رد بھی ہو رہا ہے۔ یورپ کے لوگوں کے اندر اسلام قبول کرنے کا واقعہ نظر آ رہا ہے، مغربی افکار کے مقابلے میں اسلامی فکر کا احیاء ہو رہا ہے۔ یہ بیداری کی علامات ہیں، لیکن یہ علامات کافی نہیں ہیں، ابھی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری آخری گفتگو تھی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔